السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے مدینہ ٹور گائیڈ عامر کے ساتھ خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ ابھی جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ جنتی کنواں ہے، سبحان اللہ، جنتی کنویں کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو منور کرے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حرمین شریفین کی حاضری کے ساتھ ساتھ آپ ان مقامات مقدسہ کی بھی زیارت کریں۔ آج ماشاءاللہ مدینہ ٹور گائیڈ عامر آپ کو مدینہ شریف کے بہاروں میں سے ایک بڑا خوبصورت منظر جسے جنتی کنواں بیر غرس کہا جاتا ہے اس کی زیارت کرائیں گے۔ آئیے مگر سب سے پہلے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا صلی وسلم صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ خوبصورت نظارہ مدینہ شریف کی گلیوں سے ہم آپ کو نکالتے ہوئے بیر غرس تک لے کر جائیں گے۔ یہ جو خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء کا، جس کی ویڈیو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بنائی ہے، ہمارے اسی چینل مدینہ ٹور گائیڈ عامر پہ موجود ہیں، آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہمارے بھائی عامر کی خواہش ہوئی کہ آج 2025 کا رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے تو کیوں نہ مسجد قباء میں چل کر نمازیں پڑھی جائیں اور مقبول عمرے کا ثواب حاصل کیا جائے۔ تو مسجد قباء میں ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم نکل گئے آپ کی محبت اور آپ کے خاطر کہ آج آپ کو مدینہ شریف کا وہ جنتی کنواں دکھایا جائے۔ تو مسجد قباء شریف سے بالکل سامنے کی طرف تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ایک بڑا خوبصورت منظر ہے جسے بیر غرس کہتے ہیں، یہ جنتی کنواں ہے۔ ہم وہاں سے نکلیں اور یہ دیکھیں آپ کے نگاہوں کے سامنے انشاءاللہ العزیز وہ خوبصورت بہاریں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ مدینہ یہ وہ شہر مقدس ہے جس کو ایک شاعر کے انداز میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ جنت مدینے میں موجود ہے، ریاض الجنہ ہے، جنتی کنواں ہے، جنتی پہاڑ ہیں، انشاءاللہ سب سے آپ کو ہم روبرو کرائیں گے۔ اب یہ دیکھیں مسجد قباء کے بالکل سامنے ایک اوور برج ہے اور اوپر سے بھی آپ یہ جو سامنے پیلی عمارت دیکھ رہے ہیں، پیلے کلر کا جو یہ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مدرسہ ہے جسے اسکول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بالکل متصل جڑا ہوا ایک چھتری نما آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہی ہے بیر غرس جسے جنتی کنواں کہتے ہیں۔ یہ بیر غرس انشاءاللہ ہم گھوم کر آپ کو اس وہیں تک لے کر جا رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں گھوم کر آنا پڑے گا اور سارے نشاندہی موجود ہیں جس سے آپ بآسانی آ سکیں۔ باقی آپ ہمارا نمبر یہاں سے حاصل کریں اور جب بھی آپ آئیں تو انشاءاللہ مدینہ ٹور گائیڈ عامر کو سپورٹ کر کے سبسکرائب کر کے آئیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کی ساری زیارتیں بآسانی کرا دیں گے۔ بیر غرس یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار کے حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنتی کنووں میں سے ایک کنویں پہ صبح ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی صبح سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اسی کنویں پر جسے ہم بیر غرس کہتے ہیں یہاں موجود تھے، سبحان اللہ۔ جی یہ سامنے بیر غرس ہے۔ تو جس دن رسول اللہ نے اس حدیث کا ذکر فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا، اسی صبح سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پہ موجود تھے، تو آپ نے بشارت دی ہے کہ یہ کنواں جو ہے وہ جنتی کنواں ہے۔ تو ایک تو یہ فضیلت اس کنویں کو حاصل ہے، دوسری بات یہ کہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جب تشریف لاتے تو آپ اس کنویں سے وضو فرماتے اور اس کنویں میں آپ نے اپنا بچا ہوا پانی ڈالا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ہمارے عامر بھائی اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہوئے آپ جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو اسی بڑی گاڑی سے ہم آپ کو زیارت بھی کرائیں گے اور بڑا پرسکون زیارت کرائیں گے۔ طبیعت سے آپ یہاں اتریں، اس کنویں کا پانی پئیں، اس کنویں کے پانی سے اپنے چہرے کو دھوئیں اور اپنے دل کو منور کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچا ہوا پانی تھا آپ نے اس کنویں میں ڈال دیا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنا لعاب دہن بھی اس کنویں میں ڈالا ہے۔
लुआब दहन यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह का जो पानी था वो इस कुएं के अंदर डाला गया। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त इस कुएं में अपना लुआब डाले थे जब इस कुएं का पानी नीचे जाने लगा, यूं कह लें कि पानी ख़त्म होने के करीब था, तो सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुँह मुबारक का पानी इस कुएं में डाला और फिर बताते हैं कि ये कुएं का पानी जो नीचे की तरफ जा रहा था, मुँह मुस्तफ़ा की बरकत ऐसी हुई कि ये फिर पानी ऊपर की तरफ हो गया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी मौजूद है। ज़ायरीन जो आते हैं वो इस कुएं के पानी को पीकर अपने आप को सैराब करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ या उनमें से जो बहयात हैं उनके साथ अल्लाह आपको इस कुएं का दीदार कराए, यहाँ का पानी पिलाए, इस पानी से अपने चेहरे को धोएं। जी, तो आप मदीना टूर गाइड आमिर के साथ ये खूबसूरत मंजर आप इंशाअल्लाह अभी अंदर से भी देखेंगे। तो सरकार ने इस कुएं में अपना लुआब दहन भी डाला है। तीसरी बात, मफ़हूम हदीस से ये भी मालूम होता है कि जब सरकार यहाँ तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स ने आपको तोहफ़तन शहद पेश किया। जी, शहद। ये देखें सामने एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे मुख्तसर सी तारीख़ इन्होंने लिखी है, मगर कुछ तारीख़ यहाँ मौजूद है। बाकी आप किताबों का मुताला करें और उलमाए हक़ से आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ये देखें साथ में इन्होंने मशीन लगा रखी है जिससे आपको इस जगह पर मिट्टी का बर्तन मिलेगा जिसमें आपको पानी लाना। मैं आपको ये बात वाज़ह करता चलूँ कि पहले माशाअल्लाह हम लोग खुद से अपनी बोतलें लेकर जाया करते थे और भर कर लाया करते थे, मगर अभी मौजूदा जो सिचुएशन है, जो हालात हैं वो ये हैं कि बाहर से बोतल आपको नहीं लेकर जाने देंगे। आपको अंदर ही ये जो मिट्टी का प्याला बनाए हुए हैं, जो बर्तनें बनाए हुए हैं, उसी बर्तन में आपको पानी लेना होगा। सुराही की शक्ल में बर्तन है। तो मैं एक बात ये भी अर्ज़ कर रहा था कि रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो वो शहद पेश किया गया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शहद को आपने खाया और जो शहद बच गया तो रसूलुल्लाह ने इसी कुएं के अंदर वो शहद डाल दिया। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी और कितना पुरनूर मंजर है, क्योंकि रसूलुल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। सरकार ने इस कुएं में अपना लुआब डाला और इसमें आपका बचा हुआ शहद, यूं कह लें कि रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक से लगा हुआ शहद इस कुएं में डाला गया। ये कितना मुतबर्रक बाबरकत कुआं आप इसका दीदार कर रहे हैं, आपकी निगाहों के सामने है। और एक आखिरी बात भी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, जब तक मैं आपको साथ में ये भी दिखाता चलूं कि बिल्कुल इसी कुआं से जुड़ा हुआ, कुएं के पीछे की तरफ ये एक छोटी सी मस्जिद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मगर हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं कुआं को आपको अंदर की तरफ से दिखाऊं। जी, ये देखें, ये देखें, ये अंदर का मंजर है जो बड़ा पुरनूर मंजर है। अल्लाह ताला आपकी आँखों को ठंडक बख्शे और आप अपने माथे की निगाहों से इसका दीदार करें। चले तो अब ये मस्जिद का मंजर हम आपको दिखाते हैं जो पीछे की तरफ है, कुआं के पीछे की तरफ ये मस्जिद का खूबसूरत मंजर आपको दिखाई देगा जो पुराने आसार कदीमा में से मौजूद हैं। ठीक है, आप इसकी छत देखें और इसके अंदर मुख्तसर सी लाइटिंग देखें, कितनी प्यारी लग रही है। मैं कोशिश कर रहा था, यहाँ जो एक मुअल्लिम साहब हैं जो सऊदी हैं, इनसे मालूम करने की कि इस मस्जिद की तारीख़ क्या है, क्या रसूलुल्लाह ने ख़ुद यहाँ नमाज़ पढ़ी है, मगर वो भी इस बात से बताने से बच रहे थे और उन्होंने कहा कि वल्लाहु आलम। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि रसूलुल्लाह ने यहाँ नमाज पढ़ी भी है या नहीं, ये इख्तलाफ है। मगर इसके पीछे ये मस्जिद है जो आप ये देख रहे हैं, ये मेहराब की शक्ल है और ऊपर की तरफ देखें माशाल्लाह, ये पुरानी चीज़ों की तरह जो मस्जिदें हुआ करती थी वो इस शक्ल में बनी हुई है, बिल्कुल बीर गर्स के पीछे की तरफ कुएं से सटा हुआ ये खूबसूरत मंजर है। तो मैं एक आखिरी बात जो बताने को मैंने कहा था, जो बड़ा मशहूर ज़माना है और लोग बड़ा शौक़ से इस वजह से भी देखने आते हैं। जी, वो बात यह है कि रसूल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में मेरे सरकार ने फरमाया था, और ये इब्ने माजा की सही रवायतों में से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे विसाल पर जो मुझे गुस्ल दिया जाए वो इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। सुभान अल्लाह, ये नबी की वसीयत थी
اور پھر مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آپ کے وصال پر ملال کے بعد اسی کنویں کا 7 مشکیزہ پانی لے کر گئے اور سرکار کو غسل مبارک دی گئی تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ کنواں ہے جس کے پانی سے میرے نبی کو آخری غسل مبارک دی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سراہی کی شکل میں یہ بوتل ہے اور اسی بوتل میں آپ کو پانی لے کر جانا ہے۔ آپ اپنا بوتل نہیں لا سکتے ہیں، یہاں یہ مٹی کا بوتل تازہ بنا کر دیتے ہیں اور اسی میں آپ کو پانی لینا ہے۔ اور یہ جو سارا منظر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہاں پانی موجود ہے اور یہ اصل اسی کنویں کا پانی ہے جو پائپ کے ذریعے یہاں تک ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پانی لے رہے ہیں، چونکہ آج فرسٹ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، تو ہم پانی پی تو نہیں سکتے ہیں، مگر ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پانی کا کرتے کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مردوں والی جگہ ہے جہاں سے مرد پانی لیں گے اور اس کے بازو میں خواتین کے لیے۔ یہ دیکھیں ہم لوگ وہ پانی لے کر باہر آئے اور چونکہ ہم پی نہیں سکتے ہیں، ماہ رمضان ہے، ہم روزہ رکھے ہوئے الحمدللہ، تو ہم نے اسی پانی سے اپنے چہرے کو صاف کیا اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے آقا کے صدقہ طفیل میں ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے اور ہمارے معاملات کو بھی بہتر فرما دے۔ تو یہ خوبصورت سا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ہمارے مدینہ ٹور گائیڈ عامر کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ خوبصورت منظر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہر بیمار کو اللہ شفائے کاملہ